اصل میں جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، بے دین ہو جاتی ہیں، مشرک بن جاتی ہیں، تو پھر ان کا یہی انداز ہوتا ہے، سوائے دعاؤں کے یا شاعری کے یا تالیاں پیٹنے کے، گلے میں ہار ڈالنے کے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہ جاتا ہے۔ ابھی ایک شعر اس کا سنا ہے کہ جو تیرے نام سے لڑتے ہیں اگر وہ ہارے، اس میں تیری بھی رسوائی ہے۔ کون اللہ کے نام سے لڑتا ہے؟ صرف اللہ اکبر کا نعرہ لگانے سے اللہ کے راستے میں نہیں ہو جاتے ہو؟ یہاں بحرین میں نے دیکھا ہے، یہ رافضی یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے وہ جو بھی معاملہ کرتے ہیں اپنا، اور بھی ہر جگہ ایرانی بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ صرف نعرہ ان کا سلوگن ہے، ان کا ایک وہ جو ہے مونوگرام ہے، سمجھ لیجیے۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ اللہ کے نام پر لڑیں گے کیا؟ یا مانتے ہیں تو شرک کے ساتھ مانتے ہیں، جس طرح مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اللہ کو اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اکثریت۔ آج یہ چیز ان مسلمانوں کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے۔ یہ چادریں چڑھانے والے، یہ عرس اور میلے کرنے والے، یہ دن منانے والے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا اور معراج کا، اور یہ بس اس حد تک ان کا تعلق ہے دین کے ساتھ۔ باقی وہ چیز جو نبی علیہ السلام لائے ہیں، وہ پیغام لائے ہیں، اس کے تو یہ خود دشمن ہیں۔ دوسری قوموں سے زیادہ یقین کیجیے، یہ اللہ کے دشمن بنا دیے گئے۔ آج یہ ان کی جو درگت بنی ہوئی ہے ہر جگہ، یہ ان کے اپنے شرک کی وجہ سے ہے۔ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی چکڑالوی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، سلفی ہے، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے اٹھا ہے، کوئی تنظیم اسلامی کے نام سے اٹھا ہے، کوئی جناب نظام مصطفیٰ نافذ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قبروں کے اوپر جا کے حلوے چڑھائے ہیں اور سونے کے دروازے لگائے ہیں انہوں نے۔ کوئی مدینہ ریاست بنانے کے خواب دکھا رہا ہے اور پھر جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے، جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے اور یا علی مدد کے پٹے بنوا رہا ہے۔ یہ سارے ایک ہی کشتی کے مساور ہیں، کفر و شرک کے یہ دائی ہیں۔ اور اب اللہ کا جب عذاب آیا تو اب چیخنا شروع ہو گیا، اب نغمے اور اس کے بعد ترانے اور شاعری کے اندر یہ جو رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی آگے دیکھیں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور سب سے زیادہ مجرم آج اس زمین کے اوپر یہ جو توحید کے نام پر اٹھے تھے، ان کے اندر جب شرک آیا، سجدہ تعظیمی کا شرک آیا، انہوں نے پھر شرک کی یہ دعوت دینا شروع کر دیا، لوگوں کو، مومنوں کو مشرک بنا دیا اور مومنوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اور جو باقی بچے ہیں یہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، ان کو کتنا جھنجھوڑ رہے ہیں، جتنا جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہ جیسے تیسے تھے گئے، اب تم تو اکٹھے ہو جاؤ ایک جگہ، اللہ کے نام پر آگے بڑھو، دین کی دعوت دو۔ یہ بھی تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اب چکھو مزے۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے، مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے وہ بجھائے نہ بجھے گی۔ یہ ہمیشہ مشرک قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مارا ہے، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے اس شرک کی وجہ سے، پھر مالک کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، نہ بچوں کو دیکھتا ہے، نہ پھر جانوروں کو دیکھتا ہے، باقی چیزوں کو پھر اب کیا دے، جب تم ہی مالک فرماتا ہے میرے نہیں رہے ہو اس انداز سے، تو اب کسی اور کا کیا معاملہ کیا جائے۔ نوح علیہ السلام نے بھی آخر میں تنگ آ کے ایسی دعا کی، بد دعا دی ان کافروں مشرکوں کو، یا اللہ ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑ، کیونکہ جو بچہ بھی جنیں گے نا تو اس کے بعد یہ بڑا ہو کے کافر اور مشرک ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نوح تیری دعا قبول کر دی گئی، قبول ہو گئی، اب کشتی بنا، اور دیکھنا کسی شرک کرنے والے کے بارے میں ذرا برابر دل میں نرمی نہ لانا، میرے سے سفارش نہ کرنا کسی مشرک کی، یعنی اس میں یہ بھی تھا گویا کہ اگر تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بعد میں جب نوح علیہ السلام نے دعا کی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، تو یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ اہل و عیال تو بیوی بچے ہی ہیں، تو وعدہ بھی اللہ کا سچا ہے، اور یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو جب اللہ سے فریاد کی کہ میرے مالک میرا بیٹا ڈوب گیا اور تیرا وعدہ بھی سچا تھا، تو مالک نے آگے سے کس طرح گویا ڈانٹ والے انداز میں کہ خبردار دوبارہ زبان نہ کھولنا، اب اگر اس کے لیے زبان کھولی تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تیرا بیٹا اہل ہے، تیرا اہل و عیال ہے، شرک کرنے والا، مالک کو گالیاں دینے والا، اس قدر شرک کرنے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، بے دینوں سے۔ تو ان کے اوپر جو عذاب آ رہے ہیں، ان کے اوپر راکٹوں کی بارش ہو رہی ہے، کسی کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جب یہ ایجاد ہو رہی تھی چیزیں کہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی، کن کے اوپر جا کے گریں گی۔
اللہ تعالیٰ تو ایک اشارے کے اوپر یہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے، لیکن مالک یہ ہونے دے رہا ہے، کیونکہ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، اس سے زیادہ پہلوں کے ساتھ ہوا تھا، اس سے زیادہ جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر رومیوں کے ہاتھوں، اور اس کے بعد اس بخت نظر کے ہاتھوں، انہی مساجد کے اندر آ کے اس نے گھوڑے باندھے تھے، ان کو غلام بنا کے ان کے بچوں کو لونڈیاں بنا کے لے کے گئے تھے، یہ سارے سید زادے تھے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، سنجیدگی اختیار کرو۔ کب تک یہ چیزیں ادھر ادھر بس شیئر ہی کرتے رہو گے، عملی میدان میں کبھی بھی نہیں آؤ گے، اللہ کا حکم نہیں مانو گے، جہاد نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں، کیا زمین سے چمٹ گئے ہو؟ اور اس دور کا جہاد یہ دعوت کا جہاد ہے، توحید کی دعوت ہو۔ باقی یہ جو لڑنے چاہ رہے ہیں، چادریں چڑھا کے فارغ ہوئے ہیں تو لڑائی کے لیے دوڑ پڑے، کوئی روزے کو پوچھ رہا ہے، کوئی گمبد کو پجاری ہے، کوئی اپنے بابا جی کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، تمہارے اوپر جہاد اللہ فرض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔